السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے، جو اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے۔ اس رب کریم کے ہم پر بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ ان احسانات میں یہ بھی ایک عظیم ترین احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں رہبر دیا، رہنما دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی مبارک سے محبت کرنا ایمان کا جز نہیں، عین ایمان ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اپنی اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، کنبے قبیلے، پوری کائنات سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا۔ اسی اثناء میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الیہ من کل شیء الا نفسی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سب سے زیادہ پیار ہے، سب سے زیادہ پیار، الا نفسی مگر اپنی جان کے علاوہ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفس۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہہ اٹھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الیہ من نفسی، آپ میری جان سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یا عمر الآن، یا عمر الآن، اے عمر اب تو نے محبت کا حق ادا کیا ہے، محبت کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ مومن اس وقت تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، عرض کرتا ہے متی الصح یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل قیامت کے سوال کرتے ہو، ما عدت لہا، اس قیامت کے لیے تیاری کتنا کی ہے؟ قال ما عدت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، میں نے زیادہ نفلی نمازیں پڑھ کر نہیں، نفلی روزے رکھ کر نہیں، نفلی صدقات و خیرات کر کے نہیں، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا، تو اس شخص کے ساتھ ہوگا، انتا مع من احببتا، جس سے تو پیار کرتا ہے، جس سے تو محبت کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مجھے اتنا پیارا لگا، انت مع من احببتا، کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔ ایک دم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر بزور آواز، بلند آواز سے کہتے ہیں وہ ساتھیوں گواہ بندو، انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر، سنو میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، فارجو ان اکون معہم، مجھے امید ہے کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں اللہ مجھے انہی کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ نبی سے محبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ، یہ بشارت ہے۔ اور صحابہ کس طرح تڑپتے تھے۔ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ گھر میں تشریف رہے، ربیعہ گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر نکلے، دروازہ کھولا، باہر ربیعہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا ربیعہ اس وقت رات کا ایک کافی حصہ گزر چکا، رات کا حصہ بیت چکا، اس وقت یہاں کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی بات نہیں ہے، جب آپ گھر میں تشریف لے جاتے ہیں میں اس گھر کے دروازے پہ رات گزارتا ہوں کہ میرے پیغمبر کو کسی چیز کی ضرورت ہو خادم پہلے خدمت کے لیے حاضر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ محبت کا عظیم جملہ، محبت بھرا جملہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سل یا ربیعہ، اے ربیعہ آج مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ربیعہ نے سوچا ایسا سنہری موقع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، اختیار دیں کہ آج مانگو، عظیم چیز مانگو۔ کوئی دنیا کے خزانے نہیں مانگے، دنیا کے سونے اور چاندی کے سوالات نہیں کیے۔ کیا کہتے ہیں؟ اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اللہ کے نبی اگر مانگنے کی اجازت ہے، اگر سوال کرنے کی اجازت ہے تو میری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی میرا سوال ہے کہ جنت میں آپ کی مرافقت کا سوال کرتا ہوں، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور مانگو۔ کہا فوذاک، بس یہی میرا سوال ہے، میرا پہلا سوال بھی یہی ہے، میرا آخری سوال بھی یہی ہے کہ آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کس قدر صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ایسی محبت مقداد بن اسود نے کہا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خیمے میں تشریف فرما ہے، رب کے حضور دعائیں کر رہے ہیں، اللہ یہ مٹھی بھر لوگ، یہ توحید کے ماننے والے
اللہ اگر تو نے ان کی مدد نہ کی اللہ کی نصرت فرما، اللہ اگر تو نے ان کی نصرت نہ فرمائی، اگر یہ زمین سے مٹ گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری توحید کا چرچا، تیری توحید کا علم بلند کرنے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زار و قطار انتہائی عاجزانہ انداز میں اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ مقداد بن اسود نے جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا، آگے بڑھے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ لوگ نہیں ہیں، قوم موسیٰ نہیں ہے جنہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ علیہ السلام جن سے جنگ کرنے کا تم اعلان کرتے ہو، جن سے جنگ کرنے کا تم حکم دیتے ہو، وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، بڑے لہیم ہیں، بڑے شہیم ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ آپ بھی جائیں، اپنے رب کو بھی لے جائیں، جنگ کرے، جب فتح ہو جائے گی تو پہنچ جائیں گے۔ مقداد بن اسود کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم سچی محبت کرنے والے ہیں، ولیکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے ہو کے لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں ہو کے لڑیں گے، آپ کے بائیں ہو کے لڑیں گے، آپ کے پیچھے ہر طرف آپ کے ساتھ مل کر ہم ان دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جہاں آپ کے پسینے کا قطرہ گرے گا وہاں ہم اپنی گردنوں کے خون بہا دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے آپ نے جب مقداد بن اسود کی ایسی محبت بڑا بہترین انداز، جذبہ اور ولولہ سنا، آپ کے چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، 14ویں کا چاند بھی اس چہرے کی نورانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ سچا پیار کرنے والے، اپنی جان، اپنے مال، اپنا وطن، اپنا خاندان اللہ کے نبی کی محبت میں قربان کرنے والے۔ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں نبی علیہ السلام جن صحابہ کو ایک دستے میں مقرر کیا تھا، جب وہ اتر گئے پیچھے دشمنان دین نے ایک دم حملہ کر دیا اور تیروں کی برسات شروع کر دی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی طرف جب انہوں نے تیروں کا رخ کیا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر کھڑے ہو گئے۔ اس قدر تیروں کی برسات، تیروں کی انہوں نے بچھاڑ کر دی۔ یقع النبل فی ظہرہ، ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ابو دجانہ کی پیٹھ کے اوپر تلوار اور اس طرح تیر چھپتے گئے، تیر پہ وصل ہوتے رہے کہ جب صحابہ نے دیکھا پوری پیٹھ کے اندر تیر ہی تیر پھنسے ہوئے ہیں، تیر پہ وصل ہو چکے ہیں، ولا یتحرک۔ لیکن ابو دجانہ کی محبت کا کیا ہی عالم، تیر برستے رہے، پیٹھ میں تیر لگتے رہے، تیر پیوست ہوتے رہے، مگر انہوں نے حرکت تک بھی نہیں کی، اپنے جسم کو ہلایا تک بھی نہیں، کہیں میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ایسا سچا پیار، سچی محبت، صحابہ کی محبت کے کتنے واقعات پیش کروں۔ نبی کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، نبی کی بات جیسی بھی کوئی بات نہیں، نبی کی بات سے بھی سچا پیار کرتے تھے، نبی کی ذات سے بھی سچا پیار کرتے تھے، نبی کی ذات کے مقابلے میں کوئی ذات نہیں اور نبی کی بات کے مقابلے میں کوئی بات نہیں لیتے تھے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لأطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تیری محبت سچی ہے، اگر تیرا پیار سچا ہے تو پھر محبوب کی اداؤں پہ محب قربان جاتے ہیں۔ ذرا ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ مزاج صحابہ کا تھا کہ نبی کی ذات کے مقابلے میں کسی ذات کو پسند نہیں کرتے، نبی کے ذات کے مقابلے میں کسی ذات کو بہتر نہیں جانتے، ایسے نبی کی بات کے مقابلے میں بھی کسی کی بات کو اعلیٰ نہیں سمجھتے۔ نبی کی بات، نبی کی ذات سے محبت۔ مروان بن حکم نے ایک دن اعلان کر دیا جب میں خطبہ شروع کروں
لوگ آ کر سنتیں شروع کر دیتے ہیں، نوافل شروع کر دیتے ہیں، میرا خطبہ نہیں سنتے۔ آج کے بعد تمہیں اجازت نہیں ہے جب میں ممبر پہ کھڑا ہو کر خطبہ شروع کروں، بعد میں آنے والا شخص کسی کو اجازت نہیں کہ وہ نفل ادا کرے، نماز پڑھے، وہ بیٹھ جائے اور میری بات کو سنے، میرے خطبے کو سنے، میرے بیان کو سنے۔ اعلان کر دیا۔ عبداللہ کو پتہ چلا، لیٹ آئے، آ کر سنتیں شروع کر دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث کے راوی عبداللہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، لوگ گھور گھور کر دیکھنے لگے، شاید اس کو پتہ نہیں کہ آج کیا اعلان ہو چکا، اعلان کے بارے سے معلومات نہیں۔ بڑے پریشان۔ جب نماز مکمل ہوئی، عبداللہ کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مروان بن حکم نے اعلان کر دیا ہے کہ جب میں خطبہ شروع کروں اس وقت کسی کو اجازت نہیں ہے، کوئی نفل کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، میرا خطبہ سننا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں تھا؟ کیا تم تک یہ آواز نہیں پہنچی؟ کہا جی ہاں مجھے پتہ ہے، ان کے اعلان کا مجھے پتہ ہے۔ کہا پھر تمہیں پتہ نہیں ہے؟ وہ گردن اڑا کے رکھ دیں گے، آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ کہا مجھے کوئی غم نہیں، اس لیے اگر وہ میری گردن بھی کاٹ دے گا، کل قیامت کے دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا عبداللہ دنیا میں بھیجا تھا کیا کر کے آیا، یہی جواب دوں گا، اللہ تیرے پیغمبر کی بات کی خاطر، تیرے نبی کی حدیث کی خاطر اپنا گلا کٹا کے آیا ہوں۔ صحابہ جہاں نبی کی ذات سے محبت کرتے تھے، وہاں بات سے بھی محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین صحیح مسلم کی روایت ہے، بیٹھے ہوئے تھے، درس چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، اسی میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، الحیاء خیر کلہ، شرم و حیا کے اندر بڑی عظمت ہے، بڑے فوائد ہی فوائد ہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے، اس کے اندر اجر و ثواب ہی ثواب ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بشر بن کعب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے عمران بن حسین بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، حکماء بھی یہی کہتے ہیں، ادباء بھی یہی کہتے ہیں، دانشور لوگ یہی کہتے ہیں۔ فغضب عمران بن حسین حتی احمرت عینا، عمران بن حسین نے جب بشر بن کعب کے یہ جملے سنے ایک دم غصے میں آ گئے، اتنا غصے میں کہ آنکھیں سرخ ہو گئی، کہنے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات سناتا ہوں، میں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں، حدیث کے مقابلے تو فقہا کے اقوال سناتا ہے۔ کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں سزا دوں گا کہ نبی کی حدیث کے مقابلے، نبی کی بات کے مقابلے میں ہم نہ کسی کی بات کو سنتے ہیں، نہ کسی کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ صحابہ کا یہ مزاج آج ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے، میں کسی کے بارے کچھ نہیں کہتا۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ میں اپنی محبت میں، اپنے دعوے میں سچا ہوں یا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، مجھ سے محبت وہ شخص کرتا ہے جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے، میرے انداز سے محبت کرتا ہے، جو میری بات سے محبت کرتا ہے، میرے عمل سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، خود سوچنا ہے، اگر محبت میں سچے ہیں، اگر میں محبت میں سچا ہوں تو پھر میری نماز کا طریقہ وہ جو محمد مصطفیٰ نے بتایا، میری قربانی کا طریقہ وہ جو محمد مصطفیٰ نے بتایا، میری خوشی کا طریقہ وہ جو محمد مصطفیٰ نے بتایا، میری غمی کا طریقہ وہ جو محمد مصطفیٰ نے بتایا، میری تجارت، میری معیشت، میری عبادت، میری خوشی، میری غمی، میرا عمرہ، میرا حج، تمام تر معاملات اگر میری محبت محمد سے ہے تو پھر میرا طریقہ محمد جیسا ہے تو یقیناً میری محبت سچی ہے، میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ اگر میرا طریقہ
ذات سے محبت کرنے کا دعویٰ تو ہے مگر طریقہ میرے خاندان کا ہے، طریقہ میری برادری کا ہے، طریقہ میرے وڈیروں کا ہے، طریقہ میرے چاہنے والوں کا ہے، طریقہ میرے شیخ کا ہے، طریقہ میرے محدث کا ہے، طریقہ میرے امام کا ہے، طریقہ میرے خطیب و فائز کا ہے، تو پھر میں محبت میں جھوٹا ہوں۔ محبت سچی یہ ہے کہ نبی کی ذات سے بھی محبت، نبی کی بات سے بھی محبت۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام سے صحیح معنی سچی محبت و پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔